اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں دنیا میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے یقیناً ہے۔ فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، لیکن خوف اور تقوی کا عالم دیکھیے ناظرین کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ انہیں فراہم فرمائی تھی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ، اس کے رسول علیہ السلام اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی اور تقوی دیکھیں۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں نا کہ راتوں میں بھیس بدل کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، عدل و انصاف مہیا فرماتے تھے۔ کئی واقعات ہیں اس پر۔ پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر، یاد کر تجھ سے تو بھیڑ بکریاں بھی صحیح تو چراتا تھا تو وہ تیرے قابو میں نہیں تھی، آج تجھے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا امیر بنایا، ڈر۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کرتے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بکری بھی پیاس سے اگر مر جائے یا کوئی جانور پیاس سے مر جائے تو عمر روز قیامت تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو علم تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافقین کی لسٹ ہے، اور ناظرین کسی کا انتقال ہوتا تو آپ یہ دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شامل ہیں تو آپ شامل ہو جاتے، اور شامل نہیں ہے تو پھر اجتناب کیا کرتے، سمجھ جاتے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جب آپ پر حملہ ہوا، اور ظاہر کہ 26 ذی الحجہ آپ پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے پھر کچھ 3 روز کے بعد آپ کا 3 سے 4 روز کے بعد آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ تو اب جب طبیب نے یہ کہہ دیا کہ یا امیر المؤمنین اب وصیت کیجئے، آپ کی زندگی میں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، تو روتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ حذیفہ بن یمان کو لے کر آؤ، اس سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وقت کا امیر المؤمنین جس کی شہادت قریب ہے، وصال قریب ہے، وہ روتے ہوئے پوچھتا ہے کہ حذیفہ، میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کا راز ہے، میں نے کبھی تجھ سے نہیں پوچھا، لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اتنا بتا دے کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ یہ خوف و تقوی کا عالم دیکھیے ناظرین و سامعین۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، یہ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان راز ہے، لیکن آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں، اس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، میں کسی اور کا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ایک اور کام باقی ہے، جاؤ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جانا، میرا سلام پیش کرنا، اور یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین، بلکہ کہنا کہ ام المؤمنین، آپ کا بیٹا اجازت چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ سن کر فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد آخری وقت میں اپنے آپ کو زمین پر کیا اور بیٹے سے کہا کہ سر کے نیچے کوئی بھی چیز ہے اسے ہٹا دیا جائے، تاکہ میں اس قسم پرسی کے حال میں، قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرا رب مجھ پر رحم فرما دے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 21۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں لا تخف، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے لا تخف ہی پڑھا جائے گا، اور یہاں دیکھیں وقفہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا چاہیے، تو لا تخف یہاں پر رکیں گے، وقف کریں گے اور یہاں ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ اولا یہاں پر بھی رکا جائے یا نہ رکا جائے اسے اولا ہی پڑھا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ علامت وقف ہے تو رکنا بہتر ہے، رکنا چاہیے۔ علامت وقف اندر آپ دیکھیں 21 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 21، 21 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قولا ایک کلمہ، خذ دوسرا، ہا تیسرا، واو چوتھا، لا تخف پانچواں، سین زبر سا چھٹا، نعیدو ساتواں، سیرتا آٹھواں، الاولا نواں۔ کل یہاں پر ناظرین 9 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قال خذ علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے خذ ہا، قال خذ ہا و لا تخف، قال خذها ولا تخف، سین زبر سا، سا علیحدہ، نعیدو علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ سنعیدوها، سنعیدوها سیرتها، سیرتا میں را پر زبر ہے تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ سیرتا اور ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے سیرتها الاولا۔ سیرتها میں ہا پر زبر ہے، اسے الاولا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سیرتها الاولا، یہاں وقف کریں گے تو اولا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ناظرین ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال خذها ولا تخف، سنعيدها
सीरतहल सीरतहल ऊला। आयत नंबर 21 है। तो नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप देखें हम आज का सबक जो है वो लिख चुके हैं। और अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है हा ज़मीर। दूसरा, बल्कि यहाँ पर भी हा नंबर 1 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा। सीरता नंबर 2 और अल ऊला नंबर 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 अस्मा हैं। अफ़ाल देखते हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है क़ौला, दूसरा है खुज़, तीसरा है ला तख़फ़, चौथा है नुईदु। तो कुल 4 अफ़ाल हैं। और रही बात नाज़रीन हुरूफ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक की हुरूफ, एक की बल्कि 2 हर्फ नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 सा, सीन ज़बर सा। तो सबसे पहले नाज़रीन हम लिखते हैं अस्मा। तो पहला इसम है हा ज़मीर, दूसरा है सीरता, तीसरा है अल ऊला, नाज़रीन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अफ़ाल, तो पहला फ़ेल है क़ौला, पहला फ़ेल है क़ौला। दूसरे फ़ेल की तरफ चलते हैं ला तख़फ़, तीसरा फ़ेल है नुईदु, बल्कि एक फ़ेल रह गया है, तो हम नंबर 4 में लिख देते हैं खुद। अब देखते हैं नाज़रीन हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है वाव, दूसरा हर्फ है सीन ज़बर सा, चले जी 2 हुरूफ हो गए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 3 अस्मा 4 अफ़ाल, 3 और 4 7 और 2 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 9 कलिमात हुए। अब आइए नाज़रीन सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। हा वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हा की शक्ल में होती है, और मुनफसिल हो तो हिया की शक्ल में होती है। हा या हिया, इसका माना होगा वो, उस, इस। इसके बाद नाज़रीन दूसरा जो इसम है वो है सीरत। सीरत, अच्छा, एक सीरत वो होती है, हम कहते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसवा, कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा, उसे सीरत कहते हैं। और यहाँ सीरत जो है ये हालत के माना में है। सीरत इसका माना यहाँ पर हालत के, लेकिन सीरत उस माना में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये इस एतबार से उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि सीरत का माना हालत के है। अल ऊला, अल ऊला का माना होता है पहली, पहला या पहली। वैसे अव्वल को
پہلا کہتے ہیں، اولا کو پہلی کہا جاتا ہے، پہلی جماعت دوسری جماعت تو اولا پہلی۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور یہاں پر قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے اس نے فرمایا، اس نے فرمایا۔ اچھا ہم دیکھیں کہ قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قول۔ اس کے بعد اگلا جو فعل ہے لا تخف، لا تخف فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، اور اس کے اگینسٹ ہے فعل امر جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو کام کرنے کا حکم دیا جائے تو فعل امر کہتے ہیں، کام سے روکا جائے تو فعل نہیں کہتے ہیں۔ تو لا تخف فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے خوف مت کر، یا خوف مت کر، یا تو نہ ڈر، یا مت ڈر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، تو مت ڈر، تو نہ ڈر، تو خوف نہ کر، ان میں سے کوئی بھی معنی ہو وہ کر سکتے۔ خوف یخوف خوفاً، خوف یخاف، خوف یخاف خوف، یہ خوف مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خوف کا معنی ہے ڈرنا۔ اس کے بعد آ جائیے نعیدو، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم لوٹاتے ہیں، یا ہم لوٹائیں گے، یا ہم لوٹا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ فعل مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی حال اور مستقبل، اور پھر جب یہ جملے میں یوز ہوتا ہے تو پھر ایک معنی متعین ہوتا ہے۔ اب ناظرین اس پر ہے سین زبر سا، سین داخل ہے، یہ داخل ہو گیا، تو سنعیدو، سنعیدو، سین جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے، مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ اب کیا معنی ہوگا؟ سنعیدو، ان قریب ہم لوٹا دیں گے، ان قریب ہم لوٹا دیں گے، یا ابھی ہم لوٹا دیں گے، کیونکہ مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اعاد یعید، اعادہ، اعادہ کرنا، ہم کہتے ہیں نا اپنی بات کا میں اعادہ کر رہا ہوں، یعنی دوبارہ کہہ رہا ہوں یا لوٹا رہا ہوں، تو اعادہ کرنا، اعادہ جو ہے عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کہہ دی جائے مثال کے طور پر، یا کوئی کام کر لیا جائے، دوسرا کہے کہ یار دوبارہ چلو میں ٹھیک ہے اس بات کا اعادہ کر لیتا ہوں، میں اس کام کا اعادہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خود، فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ خود کا معنی کیا ہوگا؟ تو پکڑ، یا آپ پکڑیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ اس کے بعد سین زبر سا، اور ظاہر ہے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع پر یہ سین داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کا معنی ویسے پریزنٹ کا بھی ہوتا ہے، فیوچر کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مستقبل قریب کے معنی میں اسے متعین کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں سنعیدو، نعیدو کا معنی تھا ہم لوٹاتے ہیں یا ہم لوٹائیں گے، لیکن یہاں پر کیا معنی ہوگا سین کی وجہ سے کہ ان قریب یا ابھی ہم لوٹا دیں گے۔ ناظرین و سامعین، 3 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 2 حروف ہیں، تو کل ملا کر 3، 4 اور 2 کل ملا کر 9 ہوئے، 9 کلمات ہوئے۔ 9 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 سیرت، نمبر 1 سیرت، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 لا تخف میں خوف، لا تخف میں خوف، اور نمبر 4 نعیدو میں اعادہ۔ ناظرین و سامعین، آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، خا ذال زبر خا، ذال پیش خذ، ہا الف زبر ہا، خذ ہا، قال خذ ہا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا،
تا زبر تا، خوفا زبر خف، ولا تخف. قال خذها ولا تخف. سین زبر سا، نون پیش نو، عین یا زر عی، دال پیش دو، ہا الف زبر ہا، سنعیدها سنعیدها. سین یا زر سی، را زبر را، تا زبر تا، سیرتا، ہا لام زبر حل، سیرتا حل، سنعیدها سیرتا حل. حمزہ واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، سیرتها الاولا، سنعیدها سیرتها الاولا. اب یہاں وقف پڑھیں گے تو اولا ہی پڑھیں گے. ہم ایک مرتبہ پورا سبق دہراتے ہیں. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا. ناظرین و سامعین، اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جسے عام طور پر ناظرین فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قال، اس نے فرمایا. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے. اس نے فرمایا. خود، تو پکڑ لے، ہا اسے، کسے؟ لاٹھی کو، جو کہ اشدہا بن گئی تھی، پچھلی آیت میں گزرا ہے. اسے، وا اور، لا تخف خوف مت کھا، ڈر مت، سا ان قریب، نعیدو ہم لوٹا دیں گے، ہا اسے، یعنی کسے؟ لاٹھی کو یا اس اژدہے کو جو اژدہا بن چکا تھا. سیرتا حالت، ہا اس کی، کس کی؟ اس لاٹھی کی، اس اژدہے، جو وہ لاٹھی جو اژدہا بن چکی تھی. الاولا پہلی پر، سنعیدها سیرتها الاولا ابھی ہم لوٹا دیں گے اسے اس کی پہلی حالت پر. آئیے ناظرین چلتے ہیں، یہ تو حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر جو ہے وہ عرض کریں گے. اور تفسیر ناظرین ظاہر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جس میں
موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور وہ وحی کی کیفیت کیا تھی؟ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، وہ تھوڑی دور چلے، حتیٰ کہ آگ کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت عظیم الشان آگ تھی، ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی، اور آگ کے بھڑکنے سے درخت جلنے کے بجائے اور زیادہ سرسبز ہو رہے تھے، اور اس کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ وہاں پر حیران کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے عمودی شکل میں آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوا، اور جو سورج کی شعاع کی مثل تھا اس پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اسی عالم میں آپ کھڑے ہوئے تھے، اس درخت سے ایک بلند آواز آئی، یا موسیٰ۔ ناظرین و سامعین، یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ۔ یہ آیت نمبر 11 کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے، تفصیل ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو وہاں سے پہ ندا آئی، پکارا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ فرمایا کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ بے شک میں آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار لیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ ناظرین، پہلی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ندا کو سننا۔ جب درخت سے ندا کی گئی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا لبیک، حالانکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کو کس نے پکارا ہے، لیکن ان کو اس آواز سے انس ہو گیا، اس لیے انہوں نے بار بار لبیک کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی جگہ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام ان کے رب عز و جل کے سوا کسی اور کا نہیں، سو انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا۔ بس انہوں نے کہا اے میرے معبود، میں تیرے کلام کو سن رہا ہوں یا تیرے کسی بھیجے ہوئے کا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بلکہ میں ہی تم سے کلام کر رہا ہوں، تم میرے قریب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے، ان کے کاندھے کپ کپا رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل مضطرب تھا، حتیٰ کہ وہ اس درخت کے قریب ہو گئے جس سے ندا آئی تھی۔ ناظرین، اس جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا تھا اس کی کیا کیفیت تھی۔ امام اشعری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنا تھا، جس میں نہ کوئی حرف تھا نہ کوئی آواز تھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ بغیر آواز کے کلام کس طرح سنائی دے سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جب تک اس کا کوئی رنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رنگ سے پاک ہے، اور جنت میں اور حشر میں مومنوں کو جو دکھائی دے گا تو جس طرح وہ باوجود بے رنگ ہونے کے دکھائی دے سکتا ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بغیر کسی آواز کے سنائی دے سکتا ہے۔ ناظرین، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تھا وہ کلام قدیم نہیں تھا، وہ ایک آواز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے پیدا کر دیا، اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے آگ کے پاس آنے پر ندا کو مرتب کیا، اور جو چیز کسی حادث پر مرتب ہوتی ہے وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم نہیں سنا تھا، کلام حادث سنا تھا۔ اور ناظرین، جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تو ایک علماء کا ایک موقف ہے، لیکن جمہور کے نزدیک کلام قدیم ہی سنا تھا، اور ظاہر ہے کہ جس میں کوئی حرف کوئی آواز اس طرح نہیں تھی۔ اور اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں ناظرین کہ جب ہم بچپن میں اسکول پڑھا کرتے تھے تو بیل بجتی تھی،
پیریڈ کی، پھر بریک کی الگ بیل ہوتی تھی، پھر جب چھٹی ہو جاتی تھی تو اب بیل میں تو کوئی یوں سمجھ لیں کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا نا، لیکن بیل کی آواز سے ہمیں لگ جاتا تھا کہ یہ پیریڈ کی ختم ہونے کی بیل ہے، اور یہ بریک ہونے کی بیل ہے، اور یہ چھٹی کی بیل ہے. یعنی ہم سے کوئی کلام نہیں کر رہا لیکن ہم سمجھ رہے ہیں. یہ میں مطلب یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی یہ سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اپنی شان کے مطابق، جس طرح وہ آواز، رنگ، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اس اپنی شان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ امام رازی کے نزدیک یہ ہے کہ کسی فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس پر کوئی معجزہ پیش کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ درخت سے ایک آگ کا ظاہر ہونا اور اس آگ سے ایک ندا کا سنائی دینا، یہ خود ایک معجزہ ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر جو ہے وہ فرمایا کہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ادراک کے لیے صرف حواس اور عقل عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کلام ہے، یعنی جان لیتے ہیں کہ مطلب یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ زید ہے. ان کی آوازوں سے بھی ان کی شناخت کر لیتے ہیں، یہ فلاں بندے کی آواز ہے، فلاں بندے کی آواز ہے. نبی علیہ السلام کو ان ذرائع اور جو ذرائع ادراک ہیں، ان کے علاوہ بھی ایک اور قوت ادراک عطا فرماتا ہے، جس سے وہ امور غیبیہ کا ادراک فرما لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، اور یہ جنت ہے. اور ان کی آوازوں سے بھی ان کی شناخت وہ نبی کر لیتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا بذات خود معجزہ ہے، اور ان کو ایک ادراک جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا وہ ادراک دیا جاتا ہے، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ناظرین نعلین، جوتیاں اتارنے کے حکم کی جو توجیہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر یعنی نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. سنائیے. جی موسیٰ، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ رمز وقفہ پر اگر کوئی سانس توڑ دے تو کیا گناہ کی صورت بنے گی؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. آپ کا سوال جی، آپ کا سوال یہی ہے کہ رمز وقف پر سانس ٹوٹ جائے تو؟ جی جی ٹھیک ہے سنائیے ترجمہ سنائیں. وہ سب اسکرین پہ آ نہیں رہا ترجمہ. تو آپ کو آپ کے پاس ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے. ابھی تو خیرارہ ہوگا. بہرحال آپ اپنے پاس کلام پاک رکھ لیا کریں اور ترجمہ لکھ لیا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جزاک اللہ. جی سنائیے. وَأَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ. بس یہیں تک ہے سبق، یہیں تک تھا. میں سمجھا آپ ترجمہ سنا رہی ہیں. چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ بات سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال خذها ولا تخف
سنعيدها سيرتها الأولى. فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تانزہ والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ترجمہ، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. کہاں سے؟ مجھ میں سیالکوٹ سے افزازین بات کر رہی جی ہوں. میری بہن سنائیے. جی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں لے جائے. سنائیے. آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القها یا موسیٰ. نہیں یہاں سے نہیں ہے. قال خذها ولا تخف. یہاں سے. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ترجمہ، فرمایا اس کو پکڑ لے اور ڈرو مت، ہم لوٹا دیں گے اس کو اسی کی اصلی حالت میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میرا لاہور سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفید ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.